بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. یہ باب التطوع نوافل کا بیان چل رہا تھا، اور نوافل میں بھی صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز، اور جس کو صلاۃ الاوابین کہا گیا، اس کے فضائل، اس کے مسائل چل رہے تھے، اور اسی کے متعلق کئی حدیثیں گزر چکی ہیں۔ آخری حدیث سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر میں داخل ہوئے، فصلی الضحیٰ 8 رکعات، ہمارے گھر میں آئے اور 8 رکعات صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز ادا کی۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ چاشت کی نماز، چاشت فارسی لفظ ہے، وہی ضحیٰ جو ہوتی ہے اسی کو اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں چاشت کی نماز۔ بہتر یہی جو حدیث میں الفاظ آیا ہے وہی صلاۃ الضحیٰ۔ ایک تو ہم لوگ صلاۃ کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں اور ضحیٰ کا بھی، صلاۃ کا ترجمہ نماز کر دیا اور ضحیٰ کا ترجمہ چاشت۔ اب صلاۃ کوئی سمجھتا ہی نہیں، نماز سب سمجھتے ہیں، سمجھیے نا۔ حالانکہ یہ شرعی لفظ تھا زکوٰۃ، لیکن پتہ نہیں حج کو حج کہا گیا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ، روزہ اور نماز یہ دونوں لوگوں نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا، کیا؟ صوم اور صلاۃ کا۔ چلیں، اس 8 رکعات تعداد معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کبھی 8 سے زیادہ پڑھے اور کبھی 8 بھی پڑھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا۔ اس حدیث پر باب ختم ہو گیا۔ کوشش کریں نوافل کی پابندی، باب التطوع جو ختم ہوا، جو پڑھا آپ نے، ان میں بہت ساری سنتیں آئیں، اور نوافل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اس کی کئی وجہ ہے۔ نمبر ایک آدمی دوڑا ہوا آیا باہر سے اور نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، فرض نماز جسے اپنے یہاں ہوتے ہیں، باہر لوگ بات کرتے رہتے ہیں، اقامت ہوئی تو بھگ کر کے آ گئے، سلام پھیرتے ہی پھر بھگ کر کے چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کبھی ایسے کر کے، ایک یہ ہے، اور ایک آدمی آتا ہے، وضو کیا اطمینان کے ساتھ، مسجد میں آیا، سنت اور نفل پڑھا، انتظار کر رہا تھا، اقامت ہوئی، نماز پڑھا، سلام پھیرنے کے بعد بھاگنے کے بجائے دعائیں اور اذکار پڑھتا ہے، سمجھیے نا، اذکار پڑھتا ہے اور تسبیحات تحلیلات پڑھتا ہے، ضرورت ہوتی دعا بھی مانگتا ہے، اب کھڑے ہو کر کے بقایا سنت پڑھتا ہے یا گھر جا کے پڑھتا ہے،
اس کی نماز میں اور اس کی نماز میں جو آیا اقامت پر آیا سلام پھرتے ہی بھگ کے چلا گیا، زمین اور آسمان کا فرق دیکھیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی خشوع خضوع میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کی کبھی اگر آپ پابند ہیں ظہر کے پہلے 2 رکعت سنت 4 رکعت پڑھنے کی پابندی ہے، پھر انتظار کریں. اب کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں بھول گئے، صرف آپ کی نگاہ سامنے کیا ہوتی ہے؟ نماز. بہت فرق ہوتا ہے نماز. اب اگر کوئی انسان آیا پڑھا اور جلدی نکل گیا، وہاں سے کوئی جلدی کا تصور لے کر کے آیا اور پھر اسی سے سلام پھیرا اور چلا گیا، تو نماز میں خشوع خضوع آپ کی اگر عادت ہے، واقعی ایک دن آپ کی سنت چھوٹ جائے ڈائریکٹ فرض میں آئے، تب آپ دیکھیں کتنا فرق محسوس ہوتا ہے. ایک آدمی اگر عادت بنا رکھا ہے سنت پڑھے گا پھر فرض، کبھی ہماری اور آپ کی سنت چھوٹ جائے اور وہ بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو امام رکوع میں چلا جائے، پھر ذرا دیکھیں آپ آ کے کھڑے ہو گئے تو اس نماز میں اور پہلے جو آپ نماز پڑھی یہ زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا. ایک لذت ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ اور مزہ آتا ہے. نمبر 2، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل و خون کا حساب کتاب ہوگا. سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ قتل کا. حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے متعلق سوال ہوگا وہ نماز ہوگی. اگر بندہ نماز میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد جتنے اعمال ہوں گے سب میں آسانی ہوتی جائے گی، اور اگر نماز میں فیل ہوا تو بڑی مشکلات میں آئے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے پابند تو ہیں بیچارے، لیکن ہو سکتا ہے زندگی میں جتنی نماز مطلوب ہو اتنی نماز نہیں. فرشتے حساب کتاب لیے تو جا کے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ یہ نماز میں کامیاب نہیں ہے، اتنی نماز میں نقص ہے، اتنی خامیاں، اتنے مطلوب تھی اتنی نمازیں، اتنی نماز ہے نہیں اس کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے تو کیا پوچھنا ہے، دعا کرو سب کو اللہ تعالیٰ اللہ ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اپنی رحمت کا چادر ڈھانپ دے. رحمت جوش میں آئے تو فرشتوں سے کہے گا انظروا حل عبدی من تطوع. تم نے صرف فرض کا حساب لیا، نوافل کا نہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں کو جاؤ دیکھو میرے بندے نے جو سنن اور نوافل فرض کے علاوہ جتنی مطلب کو تطوع کہا جاتا ہے، فرض کے علاوہ بھی نمازیں بہت پڑھی ہیں، جاؤ دیکھو. فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ ہاں ہم نے فرض کا حساب لیا اس میں تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن سنن اور نوافل ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس کے نوافل اور سنن کو فرائض میں تبدیل کر کے میرے بندے کو کامیاب کر دو. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جائے اور ایسا رحم کر جائے. تو اس لیے انسان کو ذرا سا اور میں تو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ ہمارے بھائی ماشاء اللہ آفس میں نکلنے کے لے گئے 10,000 کی نوٹ یہاں 5 یہاں 5 یہاں اور کچھ گاڑی میں، اور کھلے پیسے کچھ نہیں رہ گئے. چلے گئے دبئی پہ پارکنگ کی آ جائے، پیسہ تو ان کے پاس 20,000 ہے لیکن 3 درہم کے فقیر بنے ہوئے. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی 1,000 کا خوردہ دینے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے عقل مند کیا کہتا ہے بھائی کھلے پیسے ہیں یا نہیں ہے.
ان کو اگر کوئی سامان خریدنا ہے دکان پہ تب 500 ہے تو بیوی سے کہتے ہیں بھائی 500 کے علاوہ ایسا کر 150 اور پتہ نہیں کیا ہو جائے. سمجھ گئے نا. ایک صاحب دبئی ایئرپورٹ پر نوٹ گھسا رہے ہیں 100 کی نکلتی جا رہی ہے. ضرور کتنی 5 روپے کی, جتنی نوٹیں سب ریجیکٹ. اس سے بتاؤ 5 روپے کی اس وقت قیمت جو ہے کتنا بڑھ جاتی ہے. وقت پر جہاں ہم فیل ہو رہے ہیں وہاں رب العالمین کے سامنے اگر نوافل آ گئے تو رب کہتا ہے ایسا کرو فرشتوں, اس بندے کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے نوافل کو کیا بنا دو, فرض بنا دو. نمبر 3 ایک بڑی اہم چیز ہے, وہ بھی یاد رکھیں. یہ نوافل اور سنن جو ہیں ان کا اہتمام اس لیے بھی ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن حذافہ اور بعض صحابہ کرام سے پوچھا لوگوں نے, صحابہ تھے, کچھ لوگوں نے پوچھا ان کے شاگردوں نے, بھائی آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہود و نصارہ اتنا اسلام سے نکل گئے, آخر ان کے پاس تورات, موسیٰ کی سنت, ان کے پاس انجیل, عیسیٰ کی علیہ السلام کی سنت, ہم لوگ کتنے بھی بے ایمان بنے لیکن کم سے کم بھی مسلمان تو نظر آ, لیکن یہ کم وقت اتنا کیسے دین سے نکل گئے. اللہ اکبر, کیسے لوگ اتنا دین سے نکل گئے کہ یہ اسلام کی کوئی چیز ان کے ہاں باقی ہی نہیں. آپ بتائیں کیا عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو یہ عریانیت لے کر کے آئے تھے؟ ہمیں ابھی سال بھر قبل ہم کو کچھ لوگوں نے فوٹو دیا اور میں آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے لایا تھا, بھول گیا, رکھا ہوں. برطانیہ میں آج سے 50-60 سال عورت, انگریز کوئی عورت جو ہے 100 سال پہلے تک وہ بغیر نقاب کے نہیں, اور نقاب میں دیکھیں تو کہیں کوئی ہندوستان یا پاکستان کی بڑی پاک دامن عورت نقاب اوڑھ کر کے جا رہی ہے. ذرا یاد دلائیں تو میں لا کر کے دکھلاؤں گا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ انگریز عورت ہے. وہی عورت جہاں آج ازار پہننے کے لیے تیار نہیں, ایک زمانہ وہ کہ انسان جب نقاب اوڑھ ہی رہی ہے تو آج مسلمان عورت پابندی کے ساتھ ہے. نقاب عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے, لیکن آج شلوار بھی پہننے کے لیے تیار. اسلام کی کون سی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو صحابی تابعی کو بڑی حیرت ہوئی, صحابہ سے پوچھتے آخر یہ لوگ کیسے دین سے اتنے نکل گئے, کچھ نہ کچھ تو باقی رہنا چاہیے. تو کتنی پیاری بات کہی, سنتوں کو نہیں چھوڑو. کہا کہ دیکھو انسان, شیطان پہلے جب کسی کو اس دین سے بے دین بنانا چاہتا ہے تو پہلے فرائض نہیں چھوڑواتا, پہلے سنت چھوڑواتا ہے. پہلے کیا چھوڑواتا ہے؟ نوافل. نفل یعنی جس کو ہم لوگ سنت ہے غیر موقع نوافل. ارے بھائی پڑھو گے تو پاؤ گے, نہیں پڑھو گے تو کون سا مشکل. نفل چھوڑتے چھوڑتے انسان جب عادی ہو گیا تو اب کیا کرتا ہے وہ؟ سنت. بھائی فرض تو نہیں ہے نا, سنت چھوڑ بھی دیں گے تو سنت ہے, نماز تو ہو گئی نا, سنت چھوڑواتا ہے. اب سنت چھوڑنے لگا تو شیطان کے لیے اب آسان ہے فرض چھوڑوانا. کیوں کہا, کیا کہے گا؟ ارے بھائی نماز چھوڑ بھی دو گے تو کون سا کافر ہو جاؤ گے. اور آج تو لوگ دلیل دیتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل اللہ. تو سنتوں کے اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض سلف نے بڑی پیاری بات کہی, واللہ اس کو یاد رکھنے کی. اپنے یہاں دیکھتے ہیں کبھی یہاں بھی کبھی پودا لگاتے ہو نا آم کا, ایسا پودا جو کام کا ہو, جس کو جنگلی نہ ہو, آپ چاہتے ہیں یہاں اس سے فائدہ اٹھائیں, تو دیکھتے ہیں جانوروں کو سے بچانے کے لیے کوئی اس کا پتا نہ توڑ لے, کوئی اس کو چر نہ لے. کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کا, ہاں کیا کہتے ہیں, تھالا.
تھالی نہیں، باؤنڈری. اللہ اکبر. کیوں؟ اس کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر یہ وہاں سے 2-4 اینٹ اٹھا لے جائیں تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مسئلہ اینٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اہمیت اس پودے کی ہے. یہی اینٹیں جو ہیں، جو باؤنڈری آپ نے گھیر دی، یہی اس کی حفاظت کر رہی ہے. کس کے پاس ٹائم ہے کہ ہر وقت ڈنڈا لے کر کے وہاں بیٹھا رہے؟ یہ جانور وہاں تک نہ پہنچ جائے، اس کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ وہ باؤنڈری. تو کہتے ہیں کہ جیسے ایک پودے کو بچانے کے لیے چاروں طرف سے اینٹ سے گھیر دیا جاتا ہے یا کہیں تار سے گھیر دیا جاتا ہے، شیطان کمبخت جو ہے فرض نہ چھوڑوا سکے، اس کے پہلے کیا چاروں طرف سے گھیر دی گئی ہے؟ نفل نمازیں، سنت نمازیں. کہ شیطان بھی کہے جب یہ نفل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو فرض ہم کیسے اس سے چھوڑوا سکتے ہیں؟ اور دیکھ لیں، آدمی جب بے نمازی بننے لگتا ہے کبھی کبھار تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے سنن نوافل کا اہتمام کیا جائے، کبھی ان کو ترک نہ کیا جائے. سمجھ گئے نا؟ کہ انشاءاللہ اگلے درس اقول سبحانک اللہم و بحمدک. اچھی ٹانگ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.